وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے دو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو سب سے بڑی ہیں اور اس کا نعمت بدل نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی نعمت سے اور دولت سے نوازا ہے۔ جس شخص کو ایمان نصیب ہو جائے وہ دنیا کی تمام الجھنوں سے نجات پا جاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ اگر ایک شخص نے ایمان اللہ پر رکھا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، اور جو شخص صرف اللہ پر ایمان نہ رکھے، غیر اللہ پر ایمان رکھے، تو صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، ہر ایک کی چوکھٹ پہ اسے جھکنا پڑتا ہے۔ جتنے کنکر اتنے شنکر۔ تو نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ایمان ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نعمت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اس دین اسلام پر جس نے ایمان لے آیا گویا کہ اس نے ساری دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ تو دین اور ایمان یہ ایسی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف سے نعمت اور تکمیل دین کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت ایمان، اسلام، اور اس کے بعد سب سے بڑی دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دنیا میں ہوئی، یہ دنیا کی ہر چیز کے لیے، بلکہ ہماری عقل میں، دماغ میں، نظروں میں، خیالات میں جو
کھا سکتے ہیں، آپ جو کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت ہے اور آپ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں، آپ دنیا میں جتنی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اور نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ہزاروں نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ تم اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی ہے، اتنی نعمتیں ہیں۔ دنیا کے تمام درخت کاٹ کر اس کے قلم بنا دیے جائیں اور دنیا میں جتنے سمندر ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں، ان تمام کو روشنائی اور انک بنا دیا جائے اور کوئی شخص اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرے تو قلم ٹوٹ جائیں گے، دریا کے پانی خشک ہو جائیں گے، روشنائی اور انک ختم ہو جائے گی، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں نعمتوں میں سے یہ سب سے بڑی دو نعمتیں ہیں۔ ایک اللہ کی طرف سے دین اور ایمان جو ملا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج بے ایمانوں کو دیکھیں، پریشان ہیں۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ سرگردہ ہیں، جنگل میں پریشان ہیں، اس کو کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے۔ تو ایک نعمت اللہ کی طرف سے جو ملی وہ ہے ایمان، دین، اسلام۔ اور دوسری جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آپ کی دنیا میں آمد ہے۔ اگر آپ نہ آتے تو ہمیں کچھ نہ ملتا، نہ دنیا بنائی جاتی، نہ جنت و جہنم کا نظارہ ہوتا، نہ ہم اللہ کو پہچان سکتے، نہ پل صراط کو ہم جان سکتے، نہ قرآن ہمیں ملتا، نہ دین اسلام ہمارے تک پہنچتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے اور آپ کی تشریف آوری کی برکت ہے کہ آپ کے وجود سے ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں۔ تو آج ہم جو دنیا میں موجود ہیں، ہمیں جو ماں باپ ملے، ہمیں جو اولاد ملی، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے دنیا میں، وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کی دو نعمتیں ہوئی۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہزاروں لاکھوں نعمتوں کو اتارنے کے بعد کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے یہ دیا ہے، آنکھیں ہیں، ناک، کان، جسم کے اعضاء، ساری چیزیں جو دنیا میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نعمت پر احسان نہیں جتلا رہا ہے۔ اگر احسان جتلایا ہے تو صرف ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے کہ اے میرے بندو، ہم نے تجھے لاکھوں نعمتیں دی ہیں، ہزاروں نعمتیں دی ہیں، تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارے کان ہیں، تمہارے دل و دماغ ہیں، پراپرٹی ہے، دنیا کے نظارے ہیں، لیکن ہم نے ایک ایسی نعمت دی ہے کہ اس نعمت کو دینے کے بعد میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بے شک اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ اپنے رسول کو تمہارے درمیان میں مبعوث فرمایا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ جس عالم میں چاہتے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو باعث رحمت بنایا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے عالمین کے لیے۔
میں نے پچھلے جمعہ بتلایا تھا کہ صرف یہ دنیا ایک عالم ہے، باقی اس کے علاوہ کتنے عالم ہیں، مفسرین نے الگ الگ رائے دی ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو تمام عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جتنے عالم ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی کہ اللہ نے انسانوں کے درمیان میں اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا کہ اے ایمان والو، اے میرے بندو، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو تمہارے درمیان میں مبعوث کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی دو نعمت، ایک اللہ کی طرف سے جو ہمیں ایمان ملا، دوسری بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم داخل ہوئے اور شامل ہوئے، حضور کی بعثت، یہ دوسری نعمت۔ اور پھر اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، صرف اس نعمت پر احسان جتلایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، انسانوں میں مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا۔ میرے دوستو، پچھلے جمعہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو انقلاب برپا ہوا، انسانوں کے جسم میں جان پیدا ہوئی۔ انسان جو ایک بے لگام ہو کر جنگل میں بھاگ رہا تھا، سرگردہ تھا، اسے کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو بھٹکتی انسانیت کو راہ ملی، بھٹکتی آتما کو شانتی ملی، اور ہر شخص نے یہ سمجھا کہ مجھے بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، ہمارے اوپر بھی کوئی نگہبان ہے، ہمارے اوپر بھی کسی کا حق ہے، ورنہ تو ایک تماشا تھا، ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا، جس کی طاقت اس کی بھینس اور اوپر والے نیچے والوں کو دبانے کی کوشش کرتا۔ ہر شخص نفس کا بھیڑیا بنا ہوا تھا، نفس و شیطان کا مکار بنا ہوا تھا، اور جو دنیا میں گناہ ہو سکتا تھا وہ گناہ کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت کا دور ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام باعث رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ کی رحمت سے ہر ایک کو حصہ ملا، روئے زمین پر بلکہ کائنات میں، دنیا اور آخرت دونوں کو ملا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو باعث رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی رحمت سے ہر ایک کو حصہ ملا۔ آپ کسی کے بارے میں خاص کر کے نہیں بول سکتے کہ انسانوں کے لیے تو رحمت ہیں، سمجھ میں آتا ہے، دوسروں کے لیے کیسے رحمت ہیں۔ تو میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امی جان کے رحم مادر میں رہتے ہوئے، حالت حمل میں رہتے ہوئے، حالت حمل سے لے کر ولادت کے بعد دودھ پینے کا زمانہ، دودھ پینے کے بعد ذرا اور آگے بڑھے تو شادی کے وقت، شادی کے بعد جوانی، اور جوانی کے بعد یعنی وفات تک جو مرحلے گزرے ہیں۔ آپ نے کئی شادیاں کی، آپ باپ بنے، آپ شوہر بنے، آپ تاجر بنے، اور آپ نے مکہ و مدینہ اور حجاز پر آپ نے حکومت کی، اور جس انداز سے آپ نے حکمرانی کی، جس انداز سے آپ نے انسانیت کی لوگوں کی دعوت دی، لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، یہ تمام پہلوؤں پر اگر غور کیا جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہر قدم پر ہر ایک کے لیے رحمت ہی بنے، کسی کے لیے آپ زحمت نہیں بنے۔ میں نے پچھلے جمعہ جیسا کہ بتایا تھا کہ حالت حمل میں عورت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، طرح طرح کی بیماری آ جاتی ہے، تھکن محسوس کرتی ہیں، بوجھل محسوس کرتی ہیں، جسم نقاہت اور کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے، الٹی ہوتی ہے، کھانے پینے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔
لیکن واہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسا بنایا تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ مجھے اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں، اچھے اچھے خواب نظر آتے تھے، کھانے پینے کی یا جانے چلنے پھرنے کے درمیان میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد رضاعت کے زمانے میں بھی کسی کے لیے کوئی تکلیف نہیں، بلکہ آپ کی وجہ سے بی بی حلیمہ کے گھر میں برکتوں کا ظہور ہوا، غذاؤں کا، کھانے پینے کی چیزوں کا انبار لگا، بے جان جسموں میں جان پیدا ہوئی، ویران سی بستی میں رونق آ گئی، بے جان سی سواری میں تیز رفتاری آ گئی۔ تو یہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد سے شروع ہو گئے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف آپ انسانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ جانوروں کے بارے میں جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ جب کبھی بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ ایک تماشا کرتے تھے۔ وہ تماشا اس طرح سے کہ کسی جانور کو لا کر ایک میدان میں کھڑے کرتے اور اس جانور کی دم میں کپڑے لپیٹ کر اس میں کوئی چیز تیل وغیرہ لگا لیتے تھے اور اس میں انگار لگاتے تھے، اور وہ جانور پورے میدان میں گھومتا تھا، تڑپتا تھا، بلکتا تھا، اور اس تماشے کو لوگ دیکھتے تھے۔ تو جانور کے تڑپنے کو، اس کے کراہنے کو اور اس کی تکلیف کو دیکھ کر لوگ مزے لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کے تڑپنے سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے گا۔ یہ تماشا ہوتا تھا جانوروں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جانوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی تھی، انسانوں پر تو ہوتی ہی تھی، لیکن جانوروں کو بھی وہ نہیں بخشتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ بے فائدہ کسی جانور کا شکار نہ کرو، کسی پرندے کا شکار نہ کرو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ آپ جب کبھی کھلی جگہ پر پیشاب کریں یا قضائے حاجت کریں، پاخانہ کریں، تو آپ وہاں دیکھ لیں کہ آس پاس میں کہیں کوئی سوراخ تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی چوٹی ہو سکتا ہے کوئی اس میں کیڑا مکوڑا ہو، آپ کے پیشاب کرنے کی وجہ سے اسے تکلیف ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی اتنی فکر کرنے والے، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یہ حصہ دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے جانوروں کا احترام شروع کیا، جانوروں پر ایک طرح سے رحم اور ایک طرف سے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ شروع کیا، ورنہ لوگ جانوروں کے ساتھ یہ تماشا کرتے تھے۔ درخت ایک بے زبان چیز ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی راستے سے گزرتے ہوئے کسی ہریالی کو دیکھو، کسی ہرے بھرے درخت کو دیکھو، تو تم اس کے اطراف میں جہاں تک وہ درخت پھیلا ہوا ہے اس کے نیچے پیشاب پاخانہ نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر رحمت کہاں تک ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر ہریالی چیز، جس طرح تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، جس طرح تم اللہ کے لیے عبادت کرتے ہو، ہر ہریالی چیز بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ کھیتیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، درخت کی ٹہنیاں، اس کی پتیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا
کہ کسی درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ نہ کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب سورج بلند ہوتا ہے تو سورج کے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ درخت کا سایہ گھٹتا ہے، بڑھتا ہے۔ سورج جیسے جیسے بلند ہوگا تو انسان کا سایہ گھٹتا ہے، اور گھٹتے گھٹتے جب سورج بالکل سر پر آ جائے تو انسان کا اور ساری چیزوں کا سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب سر پر آ جائے سورج تو آپ اگر کہیں بیچ میدان میں کھڑے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سایہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر سورج جیسے ڈھلے گا، تھوڑا ڈاؤن ہوگا تو آپ کا سایہ لمبا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ نہ کرو، سورج کے بلند ہونے سے اور نیچے آنے سے سورج کے دھوپ کے ساتھ اور اس کی روشنی کے ساتھ ساتھ یہ درخت بھی جب اس کا سایہ گھٹتا بڑھتا ہے تو یہ بھی اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، ذکر و اذکار میں ہوتے ہیں۔ تو وہ جہاں سجدہ کر رہا ہے وہاں اگر تم نے ناپاک کر دیا وہ کیسے سجدہ کرے گا؟ تو درخت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ رحمت عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے سے کہ ایک درخت کو بھی موقع دو، اس کو گندہ نہ کرو۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے باعث رحمت کا مظاہرہ فرمایا۔ میں نے پچھلے جمعہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے لیے بھی اللہ کی رحمت حاصل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وہ بتایا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ ملا۔ میرے دوستو، مومنین کے لیے رحمت تو ہے ہی ہیں، کفار و مشرکین کے لیے باعث رحمت ہیں، اور دنیا میں تو رحمت ہے ہی، کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی رحمت ہی رحمت ہوں گے۔ اور شافع محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب ملا ہے، لقب ملا ہے، اور شافع محشر جو آپ کو کہتے ہیں وہ تو رحمت ہی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے سفارش کر سکیں، اللہ کے سامنے کوئی التجا کر سکیں، لیکن ایک ہی ایسی ہستی ہوگی جس کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی ہوگی کہ آپ اللہ کے سامنے تشریف لے کر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، التجا کریں گے، سر بسجدہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے خوف آہ و زاری فرمائیں گے، اور پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اسی پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور نے پوچھا کہ جبریل آج میں آپ کو غمگین دیکھ رہا ہوں، چہرے پر غم کے آثار ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی اجازت سے میں نے جہنم کا نظارہ کر لیا ہے، اس جہنم کو دیکھ کر میرے اوپر غم کے آثار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جہنم میں تم نے کیا دیکھا کہ تجھے غم ہو رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روتے ہوئے حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، جہنم میں 7 درجے ہیں، جہنم کے 7 درجے ہیں، سب سے نیچے درجے میں منافقین کو رکھا گیا ہے۔ منافقین یہ وہ خبیث لوگ ہوتے ہیں جو دل میں کفر رکھتے ہیں اور صرف نام سے اسلام ظاہر کرتے ہیں، نام کے وہ مسلمان ہوتے ہیں، دل میں ان کے کفر چھپا ہوتا ہے۔ تو اے اللہ کے نبی، سب سے نیچے والے درجے میں منافقین ہیں، بیچ والے درجے میں جو تھے ان کا نام بتایا، اس کے بعد کہا کہ سب سے اوپر والے درجے میں اے اللہ کے نبی آپ کی امت کے گنہگار ہوں گے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام رونے لگے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہو گئے، اور حالت ایسی ہو گئی جب یہ آپ نے سنا کہ 7ویں اوپر کے درجے میں، اوپر کا جو سب سے درجہ ہے اس میں میری امت کے گنہگار بندے ہوں گے، تو آپ اتنا رونے لگے، اتنا رونے لگے، 3 دن کی آپ کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے اور سیدھے حجرے میں تشریف لے جاتے، گھر نہیں جاتے، اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہیں جاتے، نماز پڑھاتے حجرے میں چلے آتے، تنہائی میں ہوتے، صحابہ کرام سے بھی کوئی بات چیت نہیں، حجرے میں تشریف لے آتے۔ آخر کار جب 3 دن گزر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازے کو کھٹکھٹایا، سلام کیا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں راضی ہو رہے ہیں اور دروازہ نہیں کھول رہے ہیں، اجازت نہیں مل رہی ہے، تم جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں اجازت مل جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی دروازے کو کھٹکھٹایا، سلام کیا، لیکن کوئی جواب نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے گئے، راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ملے، ان سے کہا کہ اے سلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں بڑی اچھی بشارت دی ہے کہ تم اہل بیت میں سے ہو، تم جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم سے وہ دروازہ کھل جائے اور تم سے وہ راز بتا دے۔ حضرت سلمان فارسی سے بھی بات نہیں بنی۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے علی، آپ جائیں، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول خوش ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں جانے سے بہتر ہے میں ایسا طریقہ اختیار کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دروازہ کھولیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدھے اپنے گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے میری بیوی، ایسا کرو کہ 3 دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس بھی نہیں آ رہے ہیں اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام سے بھی بات چیت نہیں فرما رہے ہیں، کیا غم ہے اور کس وجہ سے اتنے غم زدہ ہیں، یہ راز جا کر پوچھو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا گئی، دروازے کو کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد سلام کیا، سلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کی آواز کو سن کر دروازے کو کھول دیا اور کہا کہ بیٹی اندر آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا باتیں ہوئی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ مجھے آخری بات یہ عرض کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کی 12 تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ یقیناً آپ کی آمد، جیسا کہ میں نے کہا، کہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی 2 بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے حضور کی بعثت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر خوشی منانا یقیناً یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک سوال عرض کرتا ہوں کہ ہماری خوشی سے اگر کسی شخص کو تکلیف ہو رہی ہو تو کیا آپ اس خوشی کو جائز سمجھتے ہیں؟ اوپن ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، یا کوئی اور عبادت کر رہے ہوں اور آپ کی عبادت سے اگر گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم ایسی عبادت سے آپ کو ثواب نہیں، گناہ ملے گا۔ جو عبادت آپ پر فرض نہیں ہے بلکہ فرض والی عبادتوں سے بھی آپ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ آپ راستے میں اگر کوئی شخص ظہر کا وقت ہو گیا، آپ کہیں میدان میں ہیں، تو آپ نماز کہاں پڑھیں گے؟ کیا کسی شارح عام پر؟
کیا کسی عام راستے پر گزرگاہ پر نماز پڑھیں گے؟ نہیں۔ اگر آپ کی نماز سے کسی راہ گزر کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کی نماز سے کسی مصلی کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کی نماز سے کسی گھر والے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسی نماز بھی آپ کے لیے باعث ثواب نہیں، باعث عذاب بن سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا راستے کو بلاک کر دینا؟ کیا راستے کو بند کر دینا؟ میرے دوستو، اتنی آسان سی بات تو ہر ایک چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پتہ چل جانی چاہیے۔ کیا ہمارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے؟ کیا ہمارا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے؟ کیا ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے؟ کیا یہ علماء ہمیں نہیں بتاتے کہ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منائیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے، اور دل کے اندر یقیناً خوشی ہوتی ہے۔ اس خوشی کے موقع پر آپ کو روحانی طور پر اور ظاہری طور پر اگر خوشی منانا ہے تو آپ اس انداز سے منائیں کہ حضور پر درود السلام کی ڈالی پیش کریں، ثواب کا کام کریں، اللہ کو راضی کرنے کا کام کریں۔ اس طرح سے خوشی نہ منائیں کہ ایک غیر مسلم ہمارے اوپر انگلیاں رکھے، ایک غیر مسلم اسلام پر اعتراض کرے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر وہ کیچڑ اچھالے۔ یقیناً ہم اگر خوشی مناتے ہیں تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے نہیں، اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے خوشی منائیں۔ لیکن آج میں، آپ بھی اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سال بھر مسجدوں میں نظر نہ آنے والے وہ شرابی اور جواڑی اور اسی طریقے سے آزاد قسم کے نوجوان جو اپنے ماں باپ کا حق نہ پہچانے، جو اپنے گھر میں پاکی صفائی کا خیال نہ کرے، جو نمازوں سے، مساجد سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، وہ جشن عید میلاد النبی منانے میں پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ اور ان کم بختوں کو یہ پتہ نہیں کہ جو تم ڈی جے بجا رہے ہو اور جس انداز سے تم جشن منا رہے ہو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈی جے کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ڈی جے بجا کر وہ سیرت رسول کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، گناہ کا ذریعہ نہ بنے، اسلام کو بدنام ہونے کا ذریعہ نہ بنے۔ آپ خوشی منائیں۔ کون منع کر رہا ہے؟ دنیا میں آپ کی آمد باعث رحمت ہے، باعث خوشی ہے، لیکن خوشی اس طریقے سے منانا کہ ایک مسلمان بھی اس کو منع کرے، غیر بھی اعتراض کرے، اور اسلام کے بارے میں لوگ یہ سوچیں کہ یہ کس کا جلوس جا رہا ہے، گنیشا کا جلوس جا رہا ہے، مسلمانوں کا جلوس جا رہا ہے، کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، ہر سال یہ اپیل کی جاتی ہے، اس مرتبہ بھی حکومت کی طرف سے کووڈ گائیڈ لائن کے اعتبار سے جلوس پر پابندی ہے، اور جلوس میں جو نوجوان ڈانس کرتا ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے اس طریقے سے اسلام کو بدنام کیا، اللہ تجھے بخشے گا نہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے، جن چیزوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں سے اسلام کی شان بلند نہیں ہوتی ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اس لیے جلوس میں ڈانس کرنا، ڈی جے بجانا، اور طرح طرح کے چہرے پر اور اپنے آپ کے جسم پر جس طرح کی وہ نمائش کرتے ہیں، زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، اور جو انگارے منہ سے نکالتے ہیں، اور بہت ساری خرافات ہونے لگی ہیں۔ دنیا میں ایک بھی عالم دین کا نام بتا دو جو ہمارے اس موجودہ جلوس کو جائز کہتا ہو۔ موجودہ جلوس میں جو خرافات ہو رہی ہیں، جو اس میں مکروہ کام ہو رہے ہیں، جو ناپسندیدہ کام ہو رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی ایک عالم دین یا مفتی کے سامنے اگر یہ پیش کرو تو کوئی اس کو حلال اور جائز نہیں کہے گا۔ اس لیے میں پھر دوبارہ اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا
کہ خدا کے واسطے اپنے آپ کو اسلام کا بدنام ہونے کا ذریعہ نہ بنائیں، اسلام کے صاف و شفاف شبیہ پر آپ داغ بننے کا ذریعہ نہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔